Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem wa aqibatul lil muttaqin. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tuwassir tamim bil khair. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma'am. How are you? I'm fine, ma'am. Alhamdulillah. How are you, ma'am? I'm also fine, Alhamdulillah. How is your exams going on? Yes, ma'am. It is going on, ma'am. MashaAllah. All the best for your exams. Jazakallah khairan, ma'am. Wayakum. Okay, so let us start with our preparatory class 17. Okay, so for today, the topic is Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, our perfect role model. Now, before I start, I would like to ask, what is role model? Do you know what is role model? I don't know, ma'am. Okay, I'll explain you. See, role model is a person. अगर हम किसी को अपना role model बोलते हैं या समझते हैं, तो that means we are following that person. ठीक है? किसी का मतलब जैसे अगर हम समझिए किसी इंसान को अपना रोल मॉडल कहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे हैं, उनका उठना कैसा है, उनका बैठना कैसा है, उनका चलना कैसा है, या फिर उनके जो भी जिंदगी में जो भी फैसले हैं, या हम कह सकते हैं जिंदगी का जो भी चीजें हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको नोटिस करते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं, मतलब अपनी जिंदगी में भी उन चीजों पर अमल करते हैं. तो इफ आई एम सेइंग एनी पर्सन कि ये मेरा रोल मॉडल है, दैट मीन्स आई एम फॉलोइंग दैट पर्सन, आई एम फॉलोइंग ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दैट पर्सन, कि वो जो इंसान जैसा करता है वैसा सेम हम भी करेंगे. जैसे हमारे अंदर कभी कभी ख्वाहिश होती है ना, हम कुछ देखते हैं या किसी चीज को देखते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं ना कि हम भी इसकी तरह बन जाएं, हमें भी इसकी तरह बनना है या हम भी इसकी तरह बन जाएं. तो वो जो चीज होती है वो इंसान को हम क्या करते हैं, उसको हम अपना रोल मॉडल बना लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट फॉलोइंग दैट पर्सन. Okay, so today we are going to see that how Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is our role model, or whether we are considering him as a role model in our life or not. और हम अपनी अपनी जिंदगी को भी ध्यान से देखेंगे कि हम किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, और हम बाकी के कुरान की आयतों में देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाने के लिए कहा है और उनकी इताअत करने के लिए कहा है. इताअत करना मतलब किसी को फॉलो करना, ओके, उनकी फर्माबरदारी करना, ठीक है, वो जो भी काम करते हैं या जो भी उन्होंने बोला उसको हम फॉलो करें, ठीक है. तो फर्स्टली सी वी ऑल नो दैट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ परफेक्ट रोल मॉडल, ठीक है. We have already seen in our previous lecture, मैंने आपको पहले भी बताया था in lecture, we have already seen that prophet and messengers, where we saw that why Allah has sent prophets and messengers to us, right? उसमें हमने देखा था कि there are so many people in this world, right? But there are some selected people by Allah, those who are given special status. और वो कौन सा status दिया हुआ है? प्रॉफिट का, राइट? प्रॉफिट एंड मैसेंजर्स का स्पेशल स्टेटस दिया है. बहुत सारे लोग हैं लेकिन बहुत स्पेशल लोगों को स्पेशल स्टेटस दिया. और क्यों इतना स्पेशल स्टेटस उनको दिया गया है? बिकॉज वो अपने कैरेक्टर में और अपने ईमान में सबसे हाईएस्ट थे. मतलब जितने भी लोग हैं इस दुनिया में उनमें से सबसे बेस्ट थे, राइट? इसीलिए उनको स्पेशल स्टेटस दिया अल्लाह ताला ने, राइट? अब हमने ये पहले भी देखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो हमने बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में देखा है, और हमें उनकी लाइफ से, उनकी सीरत से बहुत बहुत कुछ जो है सीखने को भी मिला है, राइट? हमने देखा ना उनका ईमान कितना स्ट्रॉन्ग होता था, वो कितना अल्लाह पर भरोसा करते थे, किस तरह से अल्लाह के हुक्म को फॉलो करते थे, किस तरह से उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी,
کتنی سمپلسٹی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتے تھے, یا ان کا کیریکٹر کتنا بیسٹ ہوا کرتا تھا. ہم نے پریویس لیکچر میں یہ بھی دیکھا ہے نا کہ the most perfect creation of Allah, who is the most perfect creation of Allah, that is our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, right? So today we are going to discuss this only کہ جب ایک ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک پرفیکٹ کریشن دے دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا نمونہ دے دیا ہے, آئی کین سے ایک ایسا آئیڈیل دے دیا, اور وی کین سے ایسا رول ماڈل دے دیا ہے جس کو فالو کرنے سے وی کین ارن جنہ. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان کی اطاعت کریں اور ان کو فالو کریں. فالو کرنا ان دا سینس جو بھی انہوں نے اپنی زندگی میں کیا, جس طرح سے انہوں نے چیزوں کو ہینڈل کیا, یا جس طرح سے وہ اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, چلتے تھے, پھرتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, سوتے تھے, جگتے تھے, ہر وہ چیز جس طرح سے انہوں نے کی, اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. Now firstly, before I move further, why Allah has created us, یہ بھی ہم نے شاید پہلے اپنی لیکچرز میں پڑھا ہے, that why Allah has created us. قرآن کی ایک آیت ہے نا, where Allah says Allah has created jinn kind and mankind except so that they worship him, right? اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے, رائٹ؟ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو دیر از اے سمپل تھنگ کہ اگر ہم اللہ کے احکام کو, یا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے جو بھی آرڈرز ہیں, اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو وی کین بیکم اے گڈ پرسن, کریکٹ؟ اینڈ اف وی بیکم اے گڈ پرسن تو ہمیں کیا ہوگا, ہمارے لیے جنت ہے, رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ہمیں جنت کا راستہ کیا ہے, اور اٹ ڈپینڈز آن اس, اٹ از آور چوائس ویدر ہم کون سا راستہ چوز کرتے ہیں, whether the road which takes us towards Jannat or whether the road which takes us towards Jahannam. And we have already seen in our previous lecture کہ جنت کس طرح سے ہے, right? جنت میں کیا کیا ہے, how many doors there are in Jannah, and even we have seen all the characteristics of Jahannam کہ جہنم کیسی ہے, اس کے ڈورز کیسے ہیں. تو کوئی پسند کرے گا, جب ہم نے جنت اور جہنم کے بیچ کا ڈفرنس پتا لگا لیا ہے, تو کیا کوئی انسان پسند کرے گا جہنم میں جانا؟ نہیں پسند کرے گا نا. The person will always think کہ مجھے جنت ملے, because جنت is a very beautiful place, right? So اس جنت کو ارن کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے یا جو کچھ ہمیں بولا ہے, ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. اینڈ the last messenger, Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہمیں بھیجے گئے ہیں, ان کی اطاعت کرنی ہے, ان کو فالو کرنا ہے. انہوں نے جو اپنی زندگی میں کیا, ہمیں بھی اپنی زندگی میں کرنا ہے. انہوں نے جو کیا وہ پرفیکٹ تھے, رائٹ؟ اگر ہم بھی وہی کام اپنی زندگی میں کریں گے تو ہم بھی پرفیکٹ بن جائیں گے, اور اگر ہم پرفیکٹ بن جائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اینڈ دا بیسٹ وے ٹو انٹر جنہ از اللہ کو راضی کرنا ہے, رائٹ؟ اگر اللہ راضی ہو گئے تو جنت از ویری ایزی فار اس ٹو ارن, رائٹ؟ اینڈ واٹ از دا ریئل سکسیس فار مومن؟ کیا آپ اچھی جاب اگر آپ کو مل جاتی ہے, یا آپ بہت اچھی اسٹڈیز کر کے بہت اچھے مارکس لے آتے ہیں, یا آپ کو کوئی اسکالرشپ مل جاتی ہے, کوئی انٹرنشپ مل جاتی ہے, یا کوئی بہت ہی اچھی کمپنی میں جاب مل جاتی ہے, یا آپ بہت ہی بڑا سا بزنس کھول لیتے ہیں, کیا اس میں کامیابی ہے؟ از دس دا ریئل ڈیفینیشن آف سکسیس؟ No, this is not the real definition of success. Being a Mu'min, being a person having faith in Allah, being Musliman, ہمارے لیے real success کیا ہے؟ ہمارے لیے real success جو ہے جنت ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس سکسیس کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے, رائٹ؟ اب وہ ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ کیسے کرنا ہے. سو فرسٹلی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے, اور اللہ کا جو حکم ہے وہ ہمیں فالو کرنا ہے. ناؤ یہاں پر ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے, یا the question arises کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں, یا ہمیں کیا کرنے سے بچنا ہے کہ ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں. تو it is having a very simple answer that Allah has sent his book. We all know that Quran is a book of Allah, right? اللہ تعالیٰ نے ایک پرفیکٹ بک ہم کو دے دی ہے,
In that book, each and everything is mentioned. Like हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है. अल्लाह ताला डायरेक्टली आकर तो इंसान से बात नहीं करते हैं ना कि आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है. अल्लाह ताला डायरेक्टली हर किसी से आके नहीं मिलते हैं, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक किताब हमारे लिए भेजी है और हमें उस किताब से क्या लेना है, उस किताब से नॉलेज लेना है, उस पर अमल करना है, उस किताब से हमें गाइडेंस लेना है, ठीक है. Each and every ayah in the Quran is a guidance for mankind. अगर आप कभी कुरान पढ़ते हैं, अगर आप उसको मीनिंग के साथ पढ़ेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें अल्लाह ताला आपको कोई गाइडेंस दे रहे हैं, कोई हुक्म दे रहे हैं, ठीक है. कोई भी पास्ट, अगर कोई पास्ट का भी उसमें अगर इंसिडेंट दिया है कुरान में, तो उससे भी हम अपनी जिंदगी को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, राइट. हम हमेशा नमाज में दुआ करते हैं ना कि अल्लाह ताला हमको सीधे रास्ते पर चलाए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. तो वो सिरातल मुस्तकीम हमें कैसे हासिल होगा, अगर हम कुरान को पढ़ते हैं, समझते हैं और उस पर अगर हम अमल करते हैं, तो we will be on the straight path and that straight path will take us to Jannat. Okay. So it is very important कि अगर हमें किसी को अपना रोल मॉडल चूज करना है, तो सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम पहले उनके बारे में जानें, उनके बारे में समझें, उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ें और फिर अपनी जिंदगी में वही चीजों को अमल करें. तब हम कह सकते हैं कि वो हाँ हमारे रोल मॉडल है. तो अगर हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाना है, तो हमें क्या करना है, हमें उनकी इताअत करनी है, उनको फॉलो करना है, उनके बारे में जानना है पहले, ठीक है. नाउ रोल मॉडल की अगर मैं बात कर रही हूँ ना, तो फर्स्ट हम लोग अपनी लाइफ से कंपेयर करेंगे कि हमारे लाइफ में आजकल रोल मॉडल कौन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आस्क सम क्वेश्चंस. हमें खुद से क्वेश्चन करना है कि क्या मेरा रोल मॉडल कोई बॉलीवुड एक्टर है. देयर आर मेनी टाइम्स ना, हम अगर यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं या हम कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वी गेट टू सी सो मेनी ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, राइट. तो क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं, लाइक उनका हेयर स्टाइल हमें पसंद आ गया, तो क्या हम उनके हेयर स्टाइल अपना भी हेयर स्टाइल उनकी तरह से बनाते हैं. क्या अगर हमें उनकी क्लोथिंग, हमें उनकी ड्रेसिंग सेंस पसंद आ गई, तो क्या हम कोशिश करते हैं उनकी तरह ड्रेस करना. या हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं देयर आर सो मेनी एवेंजर्स, बच्चों को एवेंजर्स बहुत पसंद होते हैं, तो क्या हम उनको फॉलो करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हम किसको अपनी जिंदगी में अपना रोल मॉडल बना रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमें किसी थर्ड पर्सन को रोल मॉडल नहीं बनाना है. नो बॉलीवुड एक्टर, नो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, नो हॉलीवुड, नो एवेंजर्स, नो वन. We have to only consider a perfect example, that is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हमने again पहले previous lecture में पढ़ा था ना that once Aisha radhiyallahu ta'ala anhu was asked about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So what she said, that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a live example of Quran. He is a physical form of Quran. तो मतलब कुरान में जो कुछ था वो अपनी जिंदगी में अमल भी लेकर आते थे, ठीक है. तो उन्होंने जो किया वो अल्लाह के हुक्म से किया, अल्लाह की कह सकते हैं कि अल्लाह को फॉलो किया. तो हमें भी चाहिए कि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाकर उनको फॉलो करें, ठीक है. नाउ वी विल सी सम ऑफ द कुरानिक आयत जिसमें अल्लाह ताला ने हमें ऑर्डर दिया है, हमें हुक्म दिया है कि हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है, उनको फॉलो करना है और उनको अपना रोल मॉडल समझना है, ठीक है. सो द फर्स्ट आयत व्हिच वी आर गोइंग टू सी इज फ्रॉम सूरह अहज़ाब, दैट इज सूरह नंबर 33 फ्रॉम द कुरान, एंड इन आयत नंबर 21 अल्लाह सेज, यकीनन तुम्हारे लिए है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बेहतरीन नमूना, नमूना इन द सेंस रोल मॉडल, ठीक है. आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और रोजे आखिरत पर उम्मीद रखता है और अल्लाह को बाकसरत याद करता है. दिस इज द होल आयत फ्रॉम द कुरान फ्रॉम सूरह अहज़ाब, जहां अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें इस आयत में खुद बताया है
کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا ہے, رسول بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ, بہترین مطلب سب سے بیسٹ, یا ہم کہہ سکتے ہیں سب سے پرفیکٹ نمونہ, سب سے پرفیکٹ رول ماڈل ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر امید رکھتا ہے, مطلب جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. تو اس پوری آیت میں ہمیں سب سے پہلے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کس کو فالو کریں, ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. اور اگر ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے ہیں, دیٹ مینس وی آر not the person who is having a strong faith in Allah, یا جو ہم کہہ سکتے ہیں جو آخرت پر strong ایمان نہیں رکھتے, تو ہم ان میں سے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو دس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں اٹ از وائس ورسا, لائک اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین نمونہ ہمیں دیا ہے اور وہ اس کے لیے ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے. تو بینگ اے مسلم, بینگ اے مومن, ہمارا ایمان اگر اسٹرانگ ہے تو ہمیں خود سے پوچھنا ہے کیا ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں, کیا ہم روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور اگر ہاں ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں, روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے, ان کی اطاعت کرنی ہے. ٹو پروو آور سیلف کہ یس وی آر اسٹرانگ ان آور ایمان, ٹو پروو آور سیلف کہ یس ہم اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس آیت میں سمپلی اٹ از ویری کلیئر, اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین رول ماڈل ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں حکم دے دیا کہ وہ بہترین رول ماڈل ہے, تو کیا اس کے آگے ہمارے لیے کوئی اور آپشن بچتا ہے کہ ہم کسی تھرڈ پرسن کی اطاعت کریں یا کسی تھرڈ پرسن کو فالو کریں یا کسی بالی ووڈ اسٹار کو فالو کریں؟ نہیں نا, پھر ہمارے لیے تو کوئی آپشن ہی نہیں بچتا جب اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہمیں کس کو فالو کرنا ہے, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے, ان کو اپنا رول ماڈل ماننا ہے اور ان کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری زندگی کی جو بھی چیزیں, چاہے وہ چلنا ہو, اٹھنا ہو, بیٹھنا ہو, whether it is our character, whether some of the things related to marriages, whether some of the things which are related to the birth of the person or death, each and every part, each and every step of our life ہمیں کیا کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ اگر سمجھو کوئی نکاح کی بات آتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے ہمیں کیا حکم دیا ہے, وہ کیا کرتے تھے اس وقت پہ, جب ان کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, نکاح کس طرح سے ہوتے تھے, کس طرح سے وہ کیا کرتے تھے, کس طرح سے انہوں نے حکم دیا, یا کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں وہ کام کیا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں بھی اسی طرح سے اپنی زندگی میں کرنا ہے. اسے کہتے ہیں اطاعت کرنا. ٹھیک ہے, اور ان کو ہمیں کس طرح سے فالو کرنا ہے, لائک اے پرسن فالوز فٹ اسٹیپس. یس, آپ کچھ بول رہے تھے؟ کچھ نہیں میم. جی آپ پوچھے تھے نا, وہ یس بول رہا تھا میں سے. اوکے اوکے اوکے, نو پرابلم. If there is any doubt, you can stop me in between and you can ask, okay? Okay, ma'am. If I'm going fast, then also tell me, and if my voice is not audible, then also tell me, okay? Okay, ma'am. Yes. So ہمیں ان کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا ہے. فٹ اسٹیپس ان دا سینس, جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہے نا کہ اگر کوئی فادر ہے, if he is walking, اگر وہ کسی سمندر کے کنارے واک کر رہے ہیں اور ان کا جو بیٹا ہوگا وہ کیا کرے گا, اسی فٹ اسٹیپس کو فالو کرے گا. سیم وے ہمیں بھی کیا کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر ایک چیز جو ہے ہمیں ایک گائیڈنس دیتی ہے اور اسے ہمیں فالو کرنا ہے. جیسے آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی جس میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. استغفار مطلب توبہ کیا کرتے تھے. تو جسٹ امیجن اور جسٹ تھنک کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی توبہ کرنے کی؟ وہ تو ہر گناہ سے پاک رہتے تھے نا, ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی. He was the perfect creation of Allah, right?
Why he was given the special status of prophet? Because he was that special person जिनसे कोई गलती कोई गुनाह नहीं हुआ करता था, फिर भी वो इस्तगफार करते थे. और क्यों करते थे? जस्ट बिकॉज कि वो अपनी उम्मत को गाइड कर सके कि अगर उम्मत से गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो क्या करना है? इस्तगफार करना है. उम्मत को पता हो कि जब गलती गुनाह हो जाए तो हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए. ठीक है, इसीलिए तो वो इस्तगफार किया करते थे ना. सो द सेम वे दिस थिंग्स हैपन कि उनकी जिंदगी में जो कुछ हुआ, उन्होंने अपनी उम्मत को एक गाइडेंस दे दी है कि आपको अपने जिंदगी में अगर आप इस मरहले पर फंस जाते हैं, इस पोजीशन पर या इस सिचुएशन पर फंस जाते हैं, तो आपको इस तरह से काम करने हैं ताकि आप उस सिचुएशन को विन कर सके. ठीक है, तो हर काम से पहले हम अपनी जिंदगी का जो भी काम कर रहे हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू आवर स्टडीज, वेदर इट इज रिलेटेड टू आवर करियर, और वेदर इट इज एनीथिंग, पहले सबसे पहले हमें 5 मिनट बैठना है, खुद के लिए टाइम निकालना है. पहले हमें सोचना है कि अगर हमारी जगह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो वो किस तरह से करते, वो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते. और अगर हम उनकी सीरत को पढ़ें, उनके बारे में जाने, तो भी हमें पता चल जाएगा ना कि इस सिचुएशन में, ऐसी ऐसी सिचुएशन में रसूल अल्लाह ने क्या किया. तो उसी तरह से हमें भी चाहिए कि हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन हो, वेदर इट इज हैप्पी टाइम्स, वेदर इट इज बैड टाइम्स, हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक श्योर कि हम उनको ही फॉलो करें, उनकी ही इताअत करें. उन्होंने जैसे किया सेम हम वैसा ही करें. ठीक है, एक वाक्य है. ठीक है, देयर इज वन स्टोरी. There was one Ansari Sahabi. Okay, he was very sad. He was crying a lot. Okay, so Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went to him and he started asking him कि आप क्यों रो रहे हैं, आप इतने गमजदा क्यों हैं, आप इतना उदास क्यों हैं. So that person started saying कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो अपनी जिंदगी में, हम लोग जो आपका अपना डेली रूटीन है उसमें तो हम आपको देख लिया करते हैं. ठीक है, हमें आपको देख के बहुत सुकून मिलता है, हम आपको देख लेते हैं, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमें जब भी कोई जो है कोई उदासी होती है या कोई अनहैप्पी हो जाता है, तो वो क्या करता है? रसूल अल्लाह के पास जाकर बैठ जाता है. लेकिन हम कयामत में क्या करेंगे? कयामत में तो हम आपको नहीं देख पाएंगे. दैट सहाबी टोल्ड कि कयामत में तो अल्लाह के रसूल, आपका तो फैसला जो है प्रॉफिट्स के साथ हो रहा होगा और मेरा तो फैसला उम्मतियों के साथ हो रहा होगा, तो वहां तो हम आपको नहीं देख पाएंगे. सो द फर्स्ट थिंग इन दिस कन्वर्सेशन इज कि आपको ये सहाबी की मोहब्बत दिख रही होगी, द लव फॉर द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अभी तो वो जिंदगी में थे, वो लाइव रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे, लेकिन स्टिल उनको आखिरत की फिक्र सता रही थी कि अभी तो हम देखकर उनको सुकून पा लेते हैं, लेकिन आखिरत में हमारा क्या होगा, आखिरत में हम क्या करेंगे, वहां तो हम रसूल अल्लाह को देख नहीं पाएंगे, तो हमारा क्या हाल होगा. तो इस छोटी सी कन्वर्सेशन से आपको ये पता चल गया कि उनकी मोहब्बत कितनी गहरी थी. तो ये कन्वर्सेशन उस अंसारी साहबी ने जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो क्यों जो है सैड है, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम चुप हो गए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था. तो इसी बात पर अल्लाह ने एक आयत नाजिल की. दैट आयत इज फ्रॉम सूरह निसा, और उस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, इताअत इन द सेंस अगेन फॉलो करे, ठीक है, वो कयामत के दिन नबियों में, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन में से होगा, और क्या ही बेहतरीन साथी है. दिस इज द होल आया ऑफ द कुरान. जब अल्लाह ताला ने ये वही उतारी, जब ये कन्वर्सेशन को सुना अल्लाह ताला ने, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम चुप हो गए थे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था इस चीज को लेकर के कि वो शख्स क्या करेगा आखिरत में. यहाँ पर तो वो देख लेता था, आखिरत में तो वो उनको नहीं देख पाएगा ना. तो इस बात पे अल्लाह ताला ने एक वही उतारी, वो कुरान की एक आयत थी, दैट इज फ्रॉम सूरह निसा. उसमें अल्लाह ताला ने बताया कि जो भी अल्लाह ताला को और उनके रसूल की इताअत करेगा, मतलब उनको फॉलो करेगा, उनका हिसाब किताब किसके साथ होगा? सिद्दीकीन में से, नबियों में से, शोहदा में से, सालिहीन में से, जो सबसे, हम कह सकते हैं ना, जो सबसे बेस्ट पर्सन हैं, उनमें से हमारा जो है उनके साथ हमारा फैसला होगा. सो जस्ट थिंक
کہ اگر صرف ایک سمپل سی محبت کرنا، ایک سمپل وے میں اگر ہم رسول اللہ کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کتنا بڑا ریوارڈ ملے گا، کہ ہمارا جو فیصلہ ہے، ہمارا جو حساب کتاب ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا. تو یہ والی آیت کو سن کے وہ جو صحابی تھے وہ اتنا خوش ہو گئے. تو اس سے ہمیں یہ سب سے پہلے یہ پتا چلا کہ دنیا میں ہم جس کی اطاعت کریں گے، دنیا میں ہم جس کو فالو کریں گے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ فیصلہ ہوگا. تو اگین ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے. تھنک کہ ہم کس کو فالو کرتے ہیں. کیا وہ کوئی بالی ووڈ اسٹار ہے؟ جسٹ تھنک اباؤٹ اے پرسن کہ اگر آپ کسی بالی ووڈ اسٹار کو فالو کر رہے ہیں، آپ کا وہ فیوریٹ ہے، وہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے فیملیز کے بارے میں جانتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، کیسے چلتا ہے، پھرتا ہے، بیٹھتا ہے، ڈیلی روٹین میں کیا کرتا ہے، اگر ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جسٹ تھنک، جسٹ امیجن، کلوز یور آئیز اینڈ تھنک کہ اگر کسی بالی ووڈ ایکٹر کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہوگا تو ہمارا کیا حشر ہوگا. واٹ ول بی آور سچویشن. بہت ہی برا حشر ہوگا نا ہمارا. تو ہم تو سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے، رائٹ. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ کسی تھرڈ پرسن کو فالو نہیں کرنا ہے. نو بالی ووڈ ایکٹر ایکٹریس، نو ہالی ووڈ، نو ایونجرز، نو ون. There is a simple ayah in the Quran where Allah Ta'ala says, follow only one who is the perfect role model. And who is he? That is our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اور سب سے اچھا ریوارڈ اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے. ہمارا بھی فیصلہ ان کے ساتھ کیا جائے گا، ہمارا بھی حساب کتاب ان کے ساتھ کیا جائے گا. سو دس از سو بیوٹیفل نا کہ ہمارا بھی حساب کتاب نبیوں کے ساتھ کیا جائے گا. وی ہیو آلریڈی سین دیٹ نبی جو تھے وہ سب سے پرفیکٹ کریشن تھے. ان پرفیکٹ لوگوں کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہوگا تو ہمارے لیے جنت ہے سو ایزی ٹو ارن. ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف ہمیں رسول اللہ اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا فیصلہ ہوگا. There is one hadith also where رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says کہ اگر کوئی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا فیصلہ ہوگا. تو ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اچھے فرینڈز بنانے چاہیے ہمیں، ہے نا، بہت ہی نیک فرینڈز بنانے چاہیے، دیندار فرینڈز بنانے چاہیے. کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ فرینڈ سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، رائٹ. دیر از اے کائنڈ آف اٹریکشن، ان سے ہمیں ایک اٹریکشن ہو جاتا ہے. تو جس کو ہم فرینڈ بنائیں گے، جس کے ساتھ ہم اٹھیں گے بیٹھیں گے، وہ سنگت کا اثر بھی ہمارے اوپر پڑتا ہے. مینی ٹائمس آپ نے نوٹس کیا ہوگا نا کہ جیسے آپ کا فرینڈ کرتا ہے، کبھی کبھی آپ اس کے ساتھ پورا دن اگر سمجھیے آپ بیٹھے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ پڑھائی کر رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تھوڑی بہت چیزیں آپ کے فرینڈ کے جو اندر کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے اندر بھی نظر آنے لگتی ہے، رائٹ. سو اٹ از ویری امپورٹینٹ کہ ہم فرینڈ شپ بھی کریں تو بہت ہی سوچ سمجھ کر کریں اور بہت ہی اچھے انسان سے کریں، کیونکہ جس انسان سے ہم محبت کریں گے اسی کے ساتھ ہمارا فیصلہ ہوگا. تو اگر ہم اچھے انسان سے محبت کریں گے تو ہمارا بھی فیصلہ اچھے سے ہوگا، رائٹ. اور اگر ہم کسی برے انسان سے محبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا بھی فیصلہ برے انسانوں میں ہوگا، کریکٹ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی صحبت کو جو ہے اپنی زندگی میں اچھی فرینڈ شپ کریں، اچھے لوگوں سے محبت کریں. ٹھیک ہے. اینڈ دا فرسٹ تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ از کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. ٹھیک ہے. Now, انس بن مالک also says کہ یہ حدیث کو سن کر اتنی زیادہ خوشی ہوئی تھی ساری صحاباز کو جتنی خوشی ان کو کبھی نہیں ہوئی تھی اس ایک چھوٹی سی حدیث کو سن کر کہ دنیا میں ہم جس کی اطاعت کریں گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ فیصلہ ہوگا. یعنی دنیا میں ہم جس سے محبت کریں گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہمارا فیصلہ ہوگا. تو یہ حدیث کو سن کر بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی اور کسی بھی چیز سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی صحاباز کو، کیونکہ صحابہ جو ہے بہت محبت کرتے تھے. ابھی اس انسیڈنٹ سے، اس واقعے سے بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا نا کہ ان کی محبت کتنی زیادہ اسٹرانگ ہوا کرتی تھی، کہ وہ دنیا میں تو ساتھ تھے ہی لیکن ان کو آخرت کی بھی فکر تھی کہ آخرت میں اگر ہم نہیں دیکھ پائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم کسی تھرڈ پرسن کو فالو کر رہے ہیں. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھول ہی گئے، رائٹ. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ان کی لائف ہسٹری کو جاننا ہے، پھر ان کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. there is one more story. انس بن مالک says وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر سے گزرتے تھے
تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہوئے گزرتے تھے کہ میں اگر ان کے ساتھ رہوں گا تو قیامت کے دن انشاءاللہ اگر میں ان کی ساتھ رہوں گا یا میں ان سے محبت کرتا رہوں گا دنیا میں یا میں ان کی اطاعت کروں گا تو قیامت کے دن بھی انشاءاللہ میں ان کے ساتھ رہوں گا. تو اگین یہاں پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کانفیڈنس دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ وہ اتنی محبت کیا کرتے تھے جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ جب بھی ان کے قبر سے گزرتے تھے تو وہ یہ کہتے ہوئے گزرتے تھے کہ انشاءاللہ میں دنیا میں ان سے محبت کرتا تھا تو میں آخرت میں بھی ان کے ساتھ رہوں گا. سو یہ کتنی اسپیشل فیلنگ ہے نا اف اے پرسن یہ جانتا ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور اتنی محبت کرتا ہوں تو قیامت کے دن بھی میرا فیصلہ ان کے ساتھ ہوگا. سو دس فیلنگ از سو کام کرے کہ فیلنگ ہمیں کتنا زیادہ سکون دیتی ہے. تو اسی طرح سے اس وقت صحابہ کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ جو ہے ان سے محبت کرتے تھے. اگین یہاں پر I'll take a pause and I'll پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ محبت کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں, if at all سے اگر میں کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے موم ڈیڈ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اور if I say میں ان سے محبت کرتی ہوں, تو آپ کے دماغ میں کیا آئے گا کہ میں ان کی اطاعت کرتی ہوں, رائٹ, میں ان کی فرما برداری کرتی ہوں اور میں ان کی خدمت کرتی ہوں, رائٹ. آپ کے دماغ میں یہی آئے گا نا. آپ کے دماغ میں یہ تو نہیں آئے گا نا کہ میں جو ہے اپنے موم ڈیڈ سے اونچی آواز میں بات کرتی ہوں یا ان سے صحیح سے بات نہیں کرتی یا ان کا کہنا نہیں مانتی ہوں, نہیں نا. تو محبت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کی اطاعت کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے پیرنٹس سے پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے اکثر آپ کے پیرنٹس جو بات آپ سے بولیں گے آپ کیا کریں گے, اس کو فالو کریں گے, رائٹ. ان کی بات کو مانیں گے, ان کے کہنے کو مانیں گے اور کیا کریں گے, ان کی ریسپیکٹ کریں گے. سیم وے ایوری لو اور آئی کین سے جو بھی محبت ہوتی ہے, محبت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو فالو کریں, ان کی اطاعت کریں, ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, محبت صرف زبان سے ہی نہیں کہنا ہے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں یا ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, نہیں. ہمیں اس کو پروف کر کے دکھانا ہے کہ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اس کو ہم پروف کیسے کر پائیں گے, جب ہم ان کی اطاعت کریں گے, رائٹ, جب ہم ان کو فالو کریں گے تب ہم خود کو پروف کر پائیں گے کہ یس دا لو فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ویری اسٹرانگ ان آور ہارٹ. Okay. Again, moving forward to the next ayah. ایک اور آیت ہے where Allah Ta'ala says in Surah Hujurat, that is Surah number 49 from the Quran, and in ayat number 1 and 2, Allah Ta'ala says, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے قدم نہ بڑھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اپنے معاملات میں اور اللہ سے ڈرو. یعنی یہاں پہ اللہ کا حکم ہے دیٹ وہ لوگ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں انہیں خوف اور ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کے تمام اعمال کو برباد نہ کر دے. Now in this whole ayah, what Allah Ta'ala is saying کہ اپنے قدم کو نہ بڑھاؤ. اب یہاں پہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس پتا چل سکتا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں ان کے آگے قدم بھی نہیں بڑھانا ہے, ٹھیک ہے. اپنے معاملات میں, اپنی زندگی کے جو بھی مرحلے ہیں معاملات میں, ہمیں ان سے آگے نہیں بڑھنا ہے, رائٹ. آفٹر دیٹ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی آواز کو اونچی نہ کرو. تو اس آیت میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کا کیا مرتبہ ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ جو ہمیں یہاں پر پتا چل رہا ہے وہ کیا پتا چل رہا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اپنا قدم بھی نہیں بڑھانا ہے, ٹھیک ہے. ان کے سامنے ہم نے اپنی آواز بھی تیز نہیں کرنی ہے. لیکن اگر ہم آج اپنی زندگی کو دیکھیں گے تو آج ہمارے زندگی میں وی ڈونٹ نو کہ ہم نے کس کس کو رول ماڈل بنا دیا ہے, کس کس طرح سے ہم اپنی زندگی کے فیصلے لے رہے ہیں, کس کس طرح سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. That is not up to the mark جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی کے فیصلے یا زندگی میں جو بھی معاملات ہیں کیا وہ ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے کرتے ہیں یا انہوں نے جیسا کیا ویسا ہم کرتے ہیں. نہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قدم بھی نہ بڑھاؤ, لیکن آج ہم دیکھیں گے تو ہم ہماری زندگی میں کتنی ایسی چیزیں کرتے ہیں
کہ جو خلاف ہوتی ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا تھا اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے, تو اگین اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. ابھی یہاں پہ ایک اور شخص کا قصہ آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روز ملاقات کیا کرتا تھا. ایک دن 2 دن سے وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی نہیں دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کو بلایا اور اس سے کہا جاؤ دیکھو کہ یہ شخص کہاں ہے, یہ نظر نہیں آ رہا ہے 2 دن سے. تو وہ شخص گئے ان کی بیوی کے پاس. ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ گھوڑوں کے استبل میں بیٹھ کر رو رہے ہیں, 2 دن سے وہ رو رہے ہیں, جا کر پوچھئے کہ کیا ہو گیا ہے. جب وہ شخص اس شخص کے پاس گئے, انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت اتری ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز آواز بھی نہیں ہونی چاہیے. اور وہ جو شخص تھے نا, ان کی نارمل آواز, ان کی نیچرلی آواز اتنی تیز تھی. تو انہوں نے کہا میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بہت بار بات کی ہے, اب میں کیا کروں, قرآن کی آیت میں تو آیا اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اور وہ اس لیے رو رہے تھے کہ میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے. تو اس شخص نے ایک دوسرے شخص سے کہا کہ آپ جائیے, میرا اب کچھ نہیں ہو سکتا, میں تو برباد ہو گیا. تو اس طرح سے صحابہ, یا ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح سے لوگ اس زمانے میں رسول اللہ کی اطاعت کیا کرتے تھے کہ اگر ان کو کوئی غلطی سے بھی ان کے منہ سے کچھ نکل جاتا تھا تو وہ اتنا ڈرا کرتے تھے. تو آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کتنے سارے ایسے معاملات ہیں جو ہم رسول اللہ کی, جس میں ہم اطاعت نہیں کرتے, ہم کسی تھرڈ انسان کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ موونگ فارورڈ. اب ایک اور فائدہ آتا ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کی محبت. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی محبت کون نہیں چاہتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے, رائٹ. ہم لوگ سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے, اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کے ہر ایک پوائنٹ میں ہمیں کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملے گا, اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ہم شامل ہو جائیں گے, رائٹ. تو سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے, سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے, دیٹ از سورہ نمبر 3 فرام دا قرآن, اینڈ ان آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے اہل کتاب سے, مشرکین مکہ جو تھے اور تمام اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میری ابتدا تم پر واجب ہے. ابتدا ان دا سینس میری اطاعت, یا ہم کہہ سکتے ہیں مجھے فالو کرنا تم پر لازم ہے, تم پر واجب ہے. تو اس آیت میں سب سے پہلے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. تو اگین ہمیں اپنی خالی زبان سے نہیں بولنا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, یا ہم ایمان والے ہیں, یا ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم مومن ہیں. نہیں, ہمیں پروف کر کے دکھانا پڑے گا. اور پروف کیسے کریں گے, سمپل وے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹلی بتا دیا ہے کہ ڈائریکٹلی انہوں نے کیا بتا دیا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو, دعویٰ کرتے ہو, تو تمہیں کیا کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ ہم سے محبت کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل ماننا ہے, ان کو فالو کرنا ہے اور ان کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ دوسرا فائدہ یہ ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مطلب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے, ان کو فالو کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے گا, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا, رائٹ.
अगेन एक और आयत है जिसमें अल्लाह ताला बोलते हैं कि अगर हम अल्लाह के रहम से चाहते हैं, अभी हमें हर मसले में अल्लाह ताला से रहम चाहिए होता है ना, तो अगर हमें अल्लाह ताला से रहम चाहिए तो हमें क्या करना है, उनकी इताअत करनी है, ठीक है। इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए। अगेन इन दिस आयत वेरी क्लियरली अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह और रसूल का रहम, अल्लाह का रहम अगर हमारे ऊपर हो तो हमें सिंपली क्या करना है, उनकी इताअत करनी है, ठीक है। एक और आयत है फ्रॉम द कुरान इन सूरह हश्र आयत नंबर 7, जहां पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी जो दे दे उसे ले लो, नबी जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल आया जिसमें साफ साफ हमें पता चल रहा है कि ये अल्लाह का हुक्म है कि नबी जो दे दे उसे ले लो, मतलब नबी ने जो कह दिया वो कह दिया, उसको फॉलो करो। और नबी जिससे रोक दे रुक जाओ, मतलब अगर नबी ने किसी काम से मना किया है, किसी काम से रोक दिया है, तो हमें क्या करना है, उस काम से रुक जाना है, आगे हमें उसके एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना है। लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो आज हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे काम हैं जो हम कर रहे हैं लेकिन हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। कुरान की आयत में आता है कि कदम भी ना बढ़ाओ, लेकिन आज हम अपने सारे मामलात में आगे बढ़ गए, वेदर इट इज रिलेटेड टू एनीथिंग, स्टडीज, मैरिज, एवरीथिंग, टॉप टू टो आज हम इतना ज्यादा आगे बढ़ गए। समटाइम्स इट फील्स लाइक कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर अगर इस वक्त हमारे बीच आकर देखेंगे तो उनको शर्म आएगी कि ये मेरी उम्मत क्या कर रही है। दे आर नॉट फॉलोइंग मी, दे आर फॉलोइंग एनी थर्ड पर्सन। और हम फॉलो भी तो करते हैं तो किसको, वी आर फॉलोइंग एनी बॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेसेस एंड देयर आर सो मेनी अदर्स, किसी थर्ड पर्सन को फॉलो कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने खुद बोल दिया कि हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट। और उस वक्त सहाबा का भी अमल इस तरह से हुआ करता था कि अगर रसूल अल्लाह किसी काम से रोक देते थे तो वो रुक जाते थे, सीधा सर झुकाकर पीछे हट जाते थे, सवाल भी नहीं करते थे कि इसमें क्या है क्या नहीं है, क्यों ऐसा करना है हमें। उनको ये पता था, उनके आगे कुरान की आयत उतरी थी, वो एक आयत से दूसरी आयत तक नहीं जाते थे जब तक वो उस आयत पर अमल नहीं कर लिया करते थे। तो इस तरह से उनका अमल था कि जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया है कि नबी जो दे दे ले लो, मतलब नबी ने जो किया वो करो, और नबी जिससे रोक दे रुक जाओ, मतलब नबी ने जिस चीज से मना किया उससे रुक जाओ। तो इस तरह का सहाबा का अमल हुआ करता था। तो हमें भी चाहिए कि हम पहले उनकी सीरत को पढ़ें, समझें, उसके बाद हम क्या करें, उनको फॉलो करें, जो काम उन्होंने नहीं किया वो हम भी ना करें, ठीक है। कोई अपने हिसाब से नए नए चीजें दीन में ना निकाले, राइट। अगेन नेक्स्ट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर रसूल की सुन्नत को हम फॉलो नहीं करते हैं तो सारे हमारे फर्ज इबादत भी जो है कबूल नहीं होगी, ठीक है। जस्ट से फॉर एग्जांपल मैं वजू कर रही हूँ, ठीक है। अभी वजू का तरीका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है हम सबको, राइट। उसकी तरतीब बताई है कि हमें कैसे करना है वजू। पहले हमें पहुंचों तक हाथ धोना है, फिर चेहरा धोना है ना। जस्ट से फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले हाथ धो लिया, फिर मैंने पैर धो लिया, फिर मैंने अपना मुंह धोया, तो क्या इस तरह से वजू वैलिड होगा? नहीं ना, क्योंकि वो हमने तरतीब में नहीं किया, हमने तरीके से नहीं किया, राइट। और अगर वजू वैलिड नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी नमाज भी वैलिड नहीं होगी। सेम वे नमाज में आता है कि अगर समझिए हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज इज आवर फर्ज इबादत, राइट। और जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे उसी तरीके से हमको भी नमाज पढ़ना है ना। तो अगर मैं नमाज पढ़ रही हूँ, अल्लाह के रसूल ने हर चीज बता दी है कि हमारे हाथ की पोजीशन क्या होनी चाहिए, हमारे पैर कैसे होने चाहिए, सजदे में हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए, कौन से बॉडी पार्ट जो है टच होने चाहिए, तो इस तरह से उन्होंने बता दिया। और अगर मैं किसी भी तरीके से खड़े होके क्या नमाज पढ़ लूंगी तो क्या मेरी वो फर्ज इबादत कबूल होगी? नहीं होगी, राइट। तो सुन्नत की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जो रसूल अल्लाह ने किया, जिस तरह से किया उसी तरह से हमें भी करना है। और अगर हम उस तरह से नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी फर्ज इबादत भी कबूल नहीं होगी। वो चाहे फिर वो हमारी तौहीद हो, ठीक है, फिर वो चाहे हमारे नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, जिस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसी तरह से हमें करना है। और अगर हम किसी और तरीके से करेंगे तो वो जो फर्ज इबादत है कबूल नहीं होगी, ओके। अगेन मूविंग फॉरवर्ड,
There is one more ayat from the Quran where Allah says, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اپنے رب اللہ کی اور اطاعت کرو اپنے رسول کی اور تم پر وہ لوگ جو اولو الامر ہیں. اوکے یہ آیت کو میں آپ کو فرسٹ پارٹ خالی آپ کو ایکسپلین کروں گی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. مطلب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کن لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں, کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں؟ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بھی مسلمان ہیں نا, رائٹ, ہم بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں ہم سے؟ اطاعت کرو اپنے رب کی, مطلب اللہ کی اطاعت کرو, ان کو فالو کرو, اور اطاعت کرو اپنے رسول کی. سو ان دس فرسٹ پارٹ آف دی آیا صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم ایمان والے ہو تو کیا کرو, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے, اور ہماری زندگی میں جو بھی مسئلہ ہو اس کو ہمیں کیا کرنا ہے, آگے کی آیت میں یہی آتا ہے کہ اگر جو بھی مسئلہ ہو, جو بھی معاملہ ہو, وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دینا ہے. جیسے ابھی ہم کنفیوزڈ ہیں, ہمارے پاس ہمیشہ دو آپشن رہتے ہیں نا, جیسے ہمارے پاس حرام اور حلال, تو ہمیں کیا چوز کرنا ہے؟ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس طرح سے ہمیں اپنی زندگی میں چوز کرنا ہے. اگر ہم کنفیوز ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, تو ہمیں پہلے اپنے معاملے کو پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, کہ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو وہ کیا کرتے, یا انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا, اسی طریقے سے سیم ہمیں کیا کرنا ہے, عمل کرنا ہے. صحابہ جو ہے اسی طرح کا عمل کیا کرتے تھے. اگین ہم لوگ ایک اور آیت دیکھیں گے قرآن کی. اوکے Okay, there is one more ayat from the Quran, that is the Surah Nisa, from Surah Nisa, ayat number, that is Surah number 4, and in ayat number 65, Allah Ta'ala کہتے ہیں, تو قسم ہے تیرے رب کی کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لے اور جو فیصلہ آپ سنا دیں اس کو سر جھکا کر نہ مان لے. ٹھیک ہے, اگین فرام دس آیت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے. The first word is یہ تو قسم ہے تیرے رب کی, مطلب وہ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا, ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اختلاف میں, مطلب اپنے معاملوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لے, مطلب آپ کو مین پرسن نہ بنا لے, آپ کی اطاعت نہ کرے اور جو فیصلہ آپ سنا دیں اسے سر جھکا کر نہ مان لے. تو یہاں پر بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ سمپلی ہمیں اسٹریٹ فارورڈ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, اور ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان کے اللہ اور ان کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ ہم سب سے پہلے جو ہے تحقیق کریں, سب سے پہلے ریسرچ کریں. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ اور ان کے رسول کا حکم کیا ہے یا انہوں نے کیا کیا؟ ہمیں اللہ کی کتاب پڑھنی ہے, اس کو سمجھنا ہے, ہمیں رسول کی سنتوں پر غور کرنا ہے, حدیثوں کو پڑھنا ہے, ان کے جو ہے لائف ہسٹری کو پڑھنا ہے, سیرت کو پڑھنا ہے. یہ ساری چیز جب ہم پڑھیں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ ان کا کس طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی میں عمل لاتے تھے. اگین ویری امپورٹنٹ تھنگ, one more last hadith I'll keep in forward to you and there I'll end my lecture. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے محبوب نہ جانے اپنی اولاد سے اور اپنے والدین سے اور اپنے تمام انسانوں سے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا. ہم آج مسلمان ہیں, ہم خود کو ایمان والا کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ وہ تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور مجھ کو اپنے اولاد اور والدین سے اور تمام انسانوں سے اوپر نہ سمجھے. ٹھیک ہے,
اب یہاں پہ اولاد اور والدین ان کے تو حقوق الگ ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ کو ان کے اوپر نہ مانے. لیکن اگر آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو ہم نے اللہ اور ان کے رسول کو چھوڑ کر ہم پتہ نہیں کس کس کو رول ماڈل اپنے زندگی میں مانتے ہیں، ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنی محبت کو پروف کرنا ہے کہ ہم اللہ اور ان کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ان کو رول ماڈل ماننا ہے. ہر کسی انسان سے ہمیں اللہ اور ان کے رسول کو اوپر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بہت سے ایسے معاملے ہیں. اخلاق کا معاملہ اگر آپ دیکھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اچھے ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہم دیکھیں گے آج ہماری فرینڈ سے تھوڑی بہت بھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، ہم ان کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ہم ان سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ ہمارے رسول ایسا نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول ایسا نہیں کیا کرتے تھے. ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے. بہت سارے کافر ایمان لے آئے تھے صرف ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے اخلاق سے اٹریکٹ ہو کر. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنا کیریکٹر امپروو کرنا ہے، اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں. ایون توکل کا معاملہ، ہیونگ فیتھ ان اللہ، یہ بھی ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا ہے کہ کس طرح کا یقین ہوا کرتا تھا اللہ پر، کہ جو بھی مشکل مصیبت آتی تھی وہ سارے فیصلے اللہ پر چھوڑ کر اپنے جو ہے فیصلے پر ڈٹ جاتے تھے. تو یہ تھا ان کا توکل. تو اس طرح سے ان کے زندگی کا ہر ایک جو چیز ان کے زندگی میں ہوئی وہ ہمارے لیے ایک رحمت بن کر آئے ہیں، ہمارے لیے ایک رول ماڈل بن کر آئے ہیں، ایک پرفیکٹ ایگزامپل بن کر آئے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اتنی ساری آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تم ایمان والے تبھی ہوگے جب تم اطاعت کرو گے، تمہارے فرائض تبھی قبول ہوں گے جب تم اطاعت کرو گے، ہے نا. تم اللہ کی محبت اگر رکھتے ہو تو اطاعت کرو. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. تو سب سے اوپر کیا ہے کہ ہمیں رول ماڈل اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے، ان کی زندگی پر غور کرنا ہے. جس طرح سے وہ کام کیا کرتے تھے اسی طرح سے ہمیں کرنا ہے. سونے سے پہلے کی سنتیں، سونے اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یہ ساری چیزوں کو ہر ایک چیز، دیز آر جسٹ بیسک تھنگس، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ہر ایک چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان کو اچھی طرح سے فالو کر سکیں، ان کو اپنا رول ماڈل مانے، بلکہ کسی تھرڈ پرسن کو اپنا رول ماڈل نہ مانے. اوکے، آئی ہوپ آئی ایم ویری کلیئر. آپ کو سب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اوکے، دعا پڑھ لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ٹیک کیئر آف یور پیرنٹس, ٹیک کیئر آف یور سیلف.